بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جو پچھلی ویڈیو میں چھوڑ دی تھے ہم نے نماز کی سنتیں، تو آج ہم انشاءاللہ اس میں اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع کی 8 سنتیں۔ رکوع کی تکبیر کہنا یہ سنت ہے۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کھلی رکھنا یہ سنت ہے۔ پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ پیٹھ کو بچھا دینا یعنی کمر کو برابر رکھنا۔ سر اور سرین کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا۔ رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد اور تنہا نماز پڑھنے والے کو الحمدللہ دونوں کہنا۔ سجدے کی 12 سنتیں۔ سجدے کی تکبیر کہنا۔ سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، پھر ناک رکھنا، پھر پیشانی رکھنا۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا۔ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا۔ کوہنیوں کو پہلوؤں سے الگ رکھنا۔ کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا۔ سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔ سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا۔ سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں سجدے سے اٹھتے وقت پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا اور دونوں سجدے کے بیچ میں اطمینان سے بیٹھنا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو ہے نا، یہ جو آخر کی وہ جو ہے اس والے پہ اس کی جو ہے آخر کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے ایک سجدہ کر لیا تو ہمیں بیٹھنا ہے، تھوڑی دیر ہمیں بیٹھنا ہے اچھی طرح، تھوڑی دیر ہمیں بیٹھنا ہے، پھر دوبارہ سجدہ کرنا ہے۔ اچھا، رکوع میں جو پیٹھ جو ہے نا بالکل بچھی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ سر جو ہے ہمارا، یہ ہیڈ جو ہوتا ہے ہمارا، سر جو ہے یہ بالکل یہ جو ہے سیدھا ہونا چاہیے۔ کمر اور سر سرین یہ سیدھا ہونا چاہیے، سرین بھی۔ اور انشاءاللہ سرین کس سے کہتے ہیں؟
وہ انشاءاللہ میں پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ قاعدے کی 13 سنتیں۔ دائیں پیر کو کھڑا رکھنا، مطلب دائیں پیر کو جو ہے نا کھڑا رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، مطلب جیسے مان لو بایاں پیر بایاں پیر اور یہ والا پیر جو ہے یہ ایسے دایاں پیر جو ہے وہ منہ ہونا چاہیے کھڑا، اور جو ہے بائیں پہ بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، پیر کی انگلی جو ہے نماز میں ہاں جب ہم کھڑا کریں گے اپنا پیر بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اتحیات میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا، اور اللہ پر جھکا دینا، مطلب جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ اس پہ جو ہے گرانا ہے، الا اللہ پہ گرانا ہے۔ قاعدہ آخر میں درود شریف پڑھنا، مطلب جب نماز آخر میں وہ ہو جائے، جیسے آخر کی رکعت جب آخر میں بیٹھے نماز میں، جب پوری نماز ہونے والی ہو انشاءاللہ، تو اس میں جو ہے درود شریف پڑھنی چاہیے۔ اچھا، درود شریف کے بعد کوئی دعا پڑھنا جو قرآن میں حدیث میں آئی ہو، مطلب کوئی دعا جیسے اللہم صلی علی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا جو ہے آخر میں پڑھی جاتی ہے، اور انشاءاللہ میں پوچھوں گا کہ حدیث سے ثابت ہے یا قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا، دونوں طرف سلام پھیرنا، سلام کی شروعات داہنی طرف سے کرنا، مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو قرآن و حدیث سے ہو۔ امام کو السلام علیکم، امام کو مقتدی اور فرشتوں اور نیک جناتوں کی نیت کرنا، یہ سنت ہے۔ مقتدی کو امام و فرشتوں، نیک جناتوں اور طیبات کے مسلمانوں مقتدیوں کی نیت کرنا، دائیں بائیں کی مقتدیوں کی نیت کرنا، یہ سنت ہے۔ اچھا، اکیلے نماز پڑھنے والے کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا، مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا،
دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے سپست نیچی کرنا۔ مسبوق یعنی جس کو ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں رہ گئی ہو تو امام کو فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ فائدہ: رکوع میں ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی اور سجدے میں ملی ہوئی رہیں گی۔ یہ سنت ہے۔ اور انشاءاللہ باقی ویڈیو ہم آگے۔ السلام علیکم۔